والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي رواية: إن الحسن والحسين ريحانين من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورۃ بقرہ کی ایک بہت مشہور آیات ہے، ممکن اپنے سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہو، اس کی تلاوت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے ایک دو مختصر روایات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ کو اس کے شعور نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو اس کی جو زندگی ہے اس کی شعور آپ کو نہیں ہے۔ اب یہ جو دو روایات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین جو دو بھائی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر ہے، ان دونوں کا تذکرہ کیا۔ ایک روایت میں یہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کی جو نوجوان ہے اس کے سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، سید ہے، سردار ہے، ان لوگوں کے جو جنت میں جوان جائیں گے تو ان نوجوانوں کے جتنے نوجوان جنت میں ہوں گے ان سب کے سردار حسن و حسین ہے۔ ویسے تو جنت میں جتنے لوگ جائیں گے
سب جوان ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث قرآن سے بھی معلوم ہوتے ہے کہ جو جس عمر میں وفات پاتے ہیں وہ جنت میں سارے لوگ ہم عمر ہوں گے۔ اِنَّا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، سارے لوگ ہم عمر ہوں گے ادھر۔ ایک فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کا ذکر کیا۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین، بے شک حسن اور حسین من ریحانتی دنیا، فرمائے کہ دنیا کی جو بہترین خوشبو ہے، بہترین جو پھول ہے، وہ ان پھولوں میں سے دو پھول ہے، خوبصورت پھول ہے۔ اور ریحان، روح اور ریحان قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا، خاص قسم کے پھول ہے کہ جس کے بہت بہترین خوشبو ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دونوں کا تذکرہ اسی روایت کے اندر کیا۔ اور میں نے اس آیات کا بھی انتخاب کیا اور ان حدیثوں کا بھی، کہ محرم کا مہینہ ہے اور آج 10 محرم ہے جس کو عاشورہ بولتے ہیں، یوم عاشورہ۔ کل 9 محرم کا جس کو تاسوعہ بولتے ہیں، 9 محرم، 9 کو بولتے ہیں تاسوعہ، اور آج 10 محرم ہے، اس کو عاشورہ بولتے ہیں، عشر 10 کو بولتے ہیں۔ تو 10 محرم ہے، اس وجہ سے اس کو عاشورہ بولتے ہیں۔ 9 محرم کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ذکر کیا اور 10 محرم کا بھی تذکرہ کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو ادھر 10 محرم کو یہودی روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت بڑا دن ہے جی، بہت عظیم دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا اس دن میں، واقعہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ انجى اللہ فی موسیٰ وقومہ، اللہ نے اس 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے اس کو نجات دے دی۔ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کیا، اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا، اللہ نے فرعون کو ذلیل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو فتح یاب کیا۔ تو فرمایا کہ اس خوشی میں ہم روزے رکھتے ہیں، فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا، اس نے کہا ہم شکریہ کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ 10 محرم کو شکریہ کے طور پر یہودیوں نے کہا کہ ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، فرمایا کہ پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آپ میں سے۔ یعنی تم اگر موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی وجہ سے اور اس کے ساتھیوں کی فتح کی وجہ سے روزے رکھتے ہیں تو فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں، ہم تو نبوت کے اس سلسلے کے اس کڑی کی آخری کڑی ہے، تو ہمیں تو زیادہ خوشی سے رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی روزے رکھیں گے، اور فرمایا کہ یہودیوں سے مخالفت کرو، اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ خاص کر عبادات میں موافقت نہیں چاہتے تھے، اس کو مشابہت نہیں چاہتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ان سے الگ جو عبادات ہے اس کے ساتھ کوئی مشابہت نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 10 محرم کو روزے رکھتے اور فرماتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ ایک اور دن رکھو، اور پھر فرمایا کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اس لیے 9 محرم کو تاسوع بولتے ہیں، 10 محرم کو عاشور بولتے ہیں، 10 عشرہ سے، اور 9 محرم کو 9 سے تاسوع،
فرمایا اگر مجھے اللہ نے زندگی دی، فرمایا کہ میں 9 محرم کو بھی روزے رکھوں گا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، فرمایا کہ 9 محرم کو بھی میں روزے رکھوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے، وامر بالصیام، اللہ کے نبی نے بھی اوروں کو بھی حکم دیا کہ روزے رکھیں۔ ہمیں اپنے دین معلوم ہو کہ اللہ کے نبی نے کیا کچھ کیا ہے۔ 9 محرم 10 محرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ روزے رکھیں، اور اس روزے کی بہت فضیلت ہے۔ ہمیشہ آدمی کہتے ہیں اگر ایک دن روزہ رکھے ہو، اور یہ 10 محرم کی جو روزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ غالب گمان، میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، ایک سال پہلے سال کے آپ نے جو گناہ کیے، اب سے جو کمزوری اور لغز سے ہو گئے، اسے ایک دن کے روز سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسے ہمیں 9 و 10 محرم کو، یا اگر 9 و 10 نہیں تو 10 اور 11 محرم کو، چلو اگر 2 دن نہیں ہے تو کم از کم ایک دن 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ اس خوشی میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں اللہ نے فتح دیا تھا، فرعون کو اللہ نے شکست دی، فرعون ذلیل ہو گیا، جس سے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، اللہ نے اس کو ذلیل کیا تھا، اللہ نے اس کو شکست دی، اللہ نے پانی کے ذریعے اس کو غرق کیا تھا۔ اس خوشی میں یہ روزہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 9 و 10 محرم کو میں روزے رکھنے چاہیے، یا 10 اور 11، یا کم از کم 10 محرم کو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس 10 محرم کی جو فضیلت ہے، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے نہیں ہے، اس پہ بات کروں گا تو بہت اہم واقعہ ہے، بہت عظیم شہادت ہے، اور بہت مظلومانہ شہادت ہے۔ اس 10 محرم کی جو فضیلت ہے، یہ بہت پہلے سے، انبیاء کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے نا تو بہت سارے انبیاء کے بہت سارے واقعات ہیں جس کے تعلق اس محرم سے ہے، اور پھر خاص کر 10 محرم سے۔ دیکھو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کرتے تو یہودی اس سے کہتے کہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب کیا، اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اور اس میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو اس ذہن میں ہو کہ 10 محرم کی فضیلت بہت پہلے سے ہے، اس محرم کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ تیسری بات اس میں ہے کہ دیکھو کہ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی جو مختلف جو تاریخ ہے، اس کی کیا کیا واقعات ہوئی، اس ہمیں یاد ہے۔ خلفائے راشدین کے، صحابہ کرام کے، ہمارے ائمہ، اس کی تاریخ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ محرم، یہ سفر ذی الحجہ، اس کے بعد جو مختلف مہینے ہیں، ایک تو اسلامی مہینوں کے نام ہمیں معلوم ہو کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم ہے، اور آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحج ہے۔ ان مہینوں کے نام ہمیں معلوم ہو، خاص کر جوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں یاد کریں ان ناموں کو، پھر ایک ایک مہینے کے اندر کیا کیا تاریخی واقعات وہ ہم یاد ہونا چاہیے۔ بہرحال اس محرم کے 10 محرم کو بہت عظیم شہادت ہے اور بہت مظلومانہ شہادت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ انسان جتنے روئے، جتنے انسان اس کی بھی ناراضگی کا اظہار کرے، جتنے انسان اس کو خفگان کرے، وہ کم ہے۔ حقیقت ہے کہ بہت ظلم کیا اس وقت لوگوں نے، لیکن اس وقت تھوڑا سی میں آپ کے ذہن میں بات ڈالوں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ مسلمان تھے، وہ کافر نہیں تھے۔ بعض لوگ ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں، اس طرح زبان استعمال کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ آدمی سمجھتے مخاطب کہ کوئی کافر تھے، کافر نہیں تھے۔ یزید بھی مسلمان تھے، وہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، اور بہت محترم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ ادھر جو شمر تھے، شمر جلجوشن،
جس نے 4000 کے لشکر لے کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا، وہ بھی مسلمان تھے، کافر نہیں تھا، مسلمان تھے۔ انہی لوگوں میں حضرت عمر تھے، عمر بن سعد، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آ گئے، اور یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، مسلمان تھے۔ لیکن جس طرح حکومتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، سیاسی ایک سوچ بن جاتے، اس میں جاتے ہیں، پھر مجبور ہو جاتے ہیں، جی ہماری حکومت ہے، کبھی کسی کو پر فائرنگ کرتے ہو، کسی کو کچل دیتے، کبھی کسی کو کچل دیتے، اور وہ پولیس بیچاروں کے ہاتھ میں ڈنڈے دے کے کبھی وکلا کے پیچھے اس کو دوڑا رہے ہوتے، کبھی اسکولوں کے اساتذہ کے پیچھے، کبھی مزدوروں کے پیچھے، اور کئی بار ڈائریکٹ فائرنگ کرتے۔ اور ابھی جو لاہور میں واقع ہوا، جو مورد میں واقع ہوا، اور یہ جو اس سے پہلے واقعات ہو گئی، مسلمانوں نے مسلمان کو فائرنگ کیا، یہ اس طرح واقعہ، ادھر بھی اس طرح کا۔ اور اس واقعے میں حضرت یہ عمر بن سعد نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ یہ کام کرے، اس نے بار بار ابن زیاد سے کہا، اور امام حسین رضی کے پاس تشریف لائے، اور کس طرح صلح کی صورت بنانا چاہتے تھے۔ دیکھو ان لوگوں میں حر بھی تھے، حر بن یزید، حر بھی اس یزید کے سپاہیوں میں سے، اس کے سپہ سالار تھے۔ امام حسین رضی اللہ کے مقابلے میں آگے 1000 کے لشکر لے کے پہلے وہ آیا، لیکن امام حسین رضی اللہ نے ایک جو تقریر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کیا، وَأَصْحَابُ الْحُرِّ بِالْبِزَةِ، حر کے لوگ بیضہ کے مقام میں موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ نے تقریر کی اور فرمایا کہ فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی کو میں نے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رأى سلطانا جائرا، جو ایک ظالم بادشاہ کو دیکھے، مستحلا لحرام اللہ، جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھتے اور اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرتے، دن کو تبدیل کرتے، پورے تقریر نقل کیا، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم میں وعید ذکر کیا۔ حر اس وقت 1000 کے لشکر ان کے پاس تھے، وہ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، کبھی آگے بڑھ رہے تھے، کبھی پیچھے، سوچ رہے تھے کیا کرو۔ کس نے پوچھا کہ تم تو بہت بہادر آدمی تھے، تم تو کئی جنگوں میں گئے اور آپ نے فتوحات حاصل کی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کیوں نہیں لڑ رہے؟ آپ کو جب آپ کے حاکم نے، سپہ سالار نے، ابن زیاد نے آپ کو سپہ سالار بنایا تو آپ لڑ کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ میں ڈر نہیں رہا ہوں، کہا کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں جنت لو یا جہنم لو، جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں۔ کہا اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑوں گا اور مر گیا تو ڈائریکٹ جہنم میں جاؤں گا، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہنم میں۔ لیکن اگر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کے لشکر میں داخل ہو جاتا ہوں، تو کہا میں شہید ہو جاؤں گا، میں جنت میں پہنچوں گا۔ اور پھر نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور سیدھے امام حسین رضی کے قدموں پہ بیٹھ گئے، اور ان کی طرف سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اور میں 100% یقین ہے کوئی جنت میں ہوگا انشاءاللہ، جنت کی نعمت قبر میں اللہ اس کو دیں گے، اللہ اس کی قبر کے اوپر رحمت کرے۔ یہ جو ذل جوشن تھے، یہ بھی امام حسین رضی اللہ کے پاس آ گئے۔ امام حسین نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، کس لیے؟ تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کا بیٹا ہوں؟ مجھے جانتے نہیں آپ؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں، صحیح بالکل جانتا ہوں کہ تم اس کا سب کچھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے انعام مل جائے، انعام آپ کے سر لے کے جب میں ابن زیاد کے دربار میں جاؤں گا، یزید کے دربار میں جاؤں گا، تو مجھے انعام ملے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا تم سر لے کے انعام لو، اور میں سر دے کے انعام لوں گا، میں اللہ سے انعام لوں گا کہ جس کے انعام ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور کہا تم عارضی کیا، عارضی
انعام کے لیے معمولی چیزیں، اس کے لیے تم میرے خلاف ہو. اس طرح یعنی اس نے، لیکن اس کے اوپر تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا مصدر ہوگی. لیکن دنیا کے لالچ، جب آدمی دنیا کے پیچھے جائے، دنیا کے لالچ میں ایک بار آدمی جاتے ہیں نا، سب کچھ بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، لیکن مرد نادان پہ نرم و نازک بھی اثر، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا باتوں کی. اس طرح جو دیگر لوگ تھے، یہ سب امام حسین کے پاس آئے، اس کے ساتھ مذاکرات کی رہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو کہا کہ اذان دو. اذان دے دیا، امام حسین آگے ہو گئی، یہ سارے لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز اس کے پیچھے ادا کی. عصر کا ٹائم آ گیا، یہ سارے لوگ اس کے پیچھے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان تھے، لیکن دنیا کے لالچ میں اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے کہ اس نے اس کو نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے کون ہے، ہم کس کے اوپر نیزہ چلا رہے ہیں، کس کے مقابلے میں تلوار اٹھا رہے ہیں، ہمارے سامنے کون ہے. نہیں سمجھا ان چیزوں کو. اس لیے میں یہ وضاحت اس لیے کی کہ ہمیں معلوم ہو کہ مسلمان تھے لوگ، انسانی غلطیاں، کمزوریاں، دنیا کے پیچھے سب لوگ جاتے ہیں، اس طرح دنیا کے پیچھے گئے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو پیدائش ہے وہ 4 ہجری کو ہے، 5 شعبان کا مہینہ تھا، اور 5 ہجری کو اس کی پیدائش ہو گئی. اور کتنی خوش نصیب تھے، سعادت مند تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نام کا انتخاب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھٹی دی، تحنیک کی، اس کے کھجور منہ میں نرم کر کے اس کے منہ میں دے دے، گویا کہ لعاب، اپنے لعاب امام حسین اور حسن کے اس کے پیٹ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک، اس کے لعاب اس کے پیٹ میں داخل ہو گئے. اس طرح اس کے عقیقہ، اس کے جو کچھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے تھے، یہ لوگ آتے تھے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اوپر بیٹھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کرتے رسول سے کہ یہ بچے اوپر خوش ہوتے، ذیل مزے لے. ایک دن اس طرح سجدے میں تھے، اوپر حسن و حسین، ان میں سے ایک بیٹھے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں لیٹا ہوا ہے اور اوپر وہ بچے بیٹھے. تو عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ نعم المرکب، بہترین سواری ہے، سواری دیکھ کتنی خوبصورت سواری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نعم الراکب، سوار بھی بہت اچھا ہے، سواری سے بہتر نہیں ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، منبر کے اوپر بیٹھے اور ادھر داخل ہو رہے. حسن حسین چھوٹے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے اس کو لینے چاہتے، اٹھایا. اور کبھی نکلتے تھے کہ این اللقاء، وہ جو بچے ہیں وہ کدھر ہے، خیموں میں کبھی تلاش کرتے تھے، کبھی مدینے میں کدھر ہے وہ بچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پیچھے جاتے تھے. اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریحانہ ہے، ریحانہ پھول ہے میرے، پھول اللہ کے نبی کے پھول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہونٹوں کو چومتے تھے، ہونٹوں کو چومتے تھے اس کے، اور کندھی کے اوپر اٹھاتے تھے باقاعدہ اس کو، اس سے محبت کی اظہار کرتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے. تو خوش نصیب بچے تھے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی، جس کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کے پیار اور محبت، ان کی تربیت، اور ان کو اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور شفقت، اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کی محبت اور پیار ملی، اسی میں بڑھے. اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ اور حسن دونوں میں تھوڑا سی فرق ہے. حسن رضی اللہ عنہ مزاجن تھوڑے سے ڈیفینسو آدمی تھے،
کوئی آگے بڑھنے والے کسی کے اوپر تعرض وہ نہیں تھے، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ ایک گرفت سے ہو آگے بڑھنے مدافعات کرنے کے اس میں وہ تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ جب وہ حضرت علی عنہ کے بعد خلیفہ بنے تو دشمن نے کوشش کی کہ اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لڑائے، لوگوں نے بہت کوشش کی، ایک بار اس کے خیمے کو بھی جلایا کہ تم کیوں نہیں لڑتے امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اس نے کہا میں نہیں لڑوں گا، پھر اس کو زہر بھی دی اور زہر کے اثر سے وہ وفات پائی۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن بھی شہید ہو گئے، اور پھر جو ہے اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کے بغیر کسی شرط کا صلح کرتا ہوں، میں لڑتا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اس نے جو یزید کے خلاف تلوار اٹھائے تھے صرف اس وجہ سے نہیں کہ یزید ذاتی طور پہ خراب، وہ تو تھے واقعی اس کے جو ذاتی جو معاملات تھے تو بہت خراب ہے، یعنی اس کو بہت کمزوری تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جو یزید کے خلاف نکلے اور خروج کیا تو وہ ایک جو اسلامی دستور، ایک جو نظام اور جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کر کے اس امت کو دی، حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے، امام حسن نے، وہ ساری چیزیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھا کہ وہ جو نظام تھا وہ کسی اور طرف ہو جا رہے ہیں، جو گاڑی کے آگے سیٹ کے اوپر جو ڈرائیور صاحب بیٹھے ہوتے اس کو اندازہ ہوتا ہے گاڑی کس طرف جا رہی ہے، جو پیچھے لوگ ہوتے وہ اکثر سوئے ہوتے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی تو اسلام کی جو گاڑی ہے جو نظام ہے وہ کسی اور طرف یزید لے کے جا رہے، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ مکے سے نکلے۔ صحابہ کرام نے منع کی، اس وقت جو صحابہ موجود تھے اس سے منع کہا کہ تم نہیں جا سکتے، فائدہ نہیں ہے اس میں، آپ کے پاس قوت ہے نہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو کوفے والوں نے خطوط بھیجے 12,000 اور بعض روایت سے معلوم ہوتے کہ 18,000 خطوط بھیجے کہ آپ آ جائے، آپ کے ساتھ ہم بیعت کرتے اور اس یزید کے خلاف لڑتے، اس کو ختم کرتے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ صرف حکومت کے لیے نہیں، وہ اسی وجہ سے گئے کہ میں ادھر جاؤں گا اور یہ میرے پاس جو اختیارات ہے جس کے ردیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت جو سندا سے چڑھا اسی کے مطابق دوبارہ اس نظام کو قائم کرے، اسی کے لیے وہ نکلے۔ اور پہلے وہ مکے میں پہنچے، 4 مہینے ادھر رہے، اور پھر 8 یا 6 ذی الحج کو ادھر سے پھر نکلے اور یہ کربلا کی طرف۔ جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں مختلف لوگ ملے، ایک فرزدق ایک شاعر وہ بھی ملے، اس شاعر سے پوچھا کہ کوفے کی کیا حالت ہے، اس نے کہا کوفے کے لوگ جو ہے اس کی دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار آپ کے ساتھ نہیں ہے، تلوار یزید کے ساتھ ہے، تلوار باطل کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل اپنے شہزاد بھائی کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ بکی کی حالت معلوم کر کوفے کے کہ واقعی وہ لوگ میرے ساتھ تیار ہے کہ نہیں۔ جب وہ گئے تو اس کا بھی استقبال ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ پھر اس سے لوگ اس کو چھوڑ دیا، آخر میں اس کو بیچارے کو شہید کیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں پتہ چلا کیا مسلم بن عقیل کو شہید کیا، پھر ان کے بچوں نے بھی کہا، خود پھر امام حسین نے بھی کہا تو ہمیں جانا چاہیے، اور پھر کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ اور ادھر جو سامنے جو دشمن تھے، میں نے پہلے کہا کہ مسلمان تھے لیکن بہت سخت دل لوگ تھے، اس نے ان خیموں میں جو لوگ تھے اس کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اس کو پتہ تھا کہ اس پہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، اس پہ حضرت زینب ہے، گھر کی خواتین ہیں، 72 افراد ہے کل، سارے خواتین اور مرد ملا کے 72 افراد زیادہ ہے بھی، یہ تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ مقابلے میں 4,000 لوگ جو شمر کی قیادت میں اور ابن زیاد اس کے سرپرستی کر کے بھیجے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس خیموں کے کبھی آگ لگائے، اس خیموں پر کبھی اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے، اور بالآخر 10 دن اس کی پانی بند کیا، اور ایک ایک شہید ہوتے، اور آخر میں محسن رضی اللہ عنہ نے اس کے جو
علی اکبر تھے وہ شہید ہو گئے، علی اصغر جو چھوٹا تھا گود میں پیش کیا کہ اللہ کے بندو اس کو تھوڑا پانی دو، اس کو پانی دینے کے بجائے ان سخت دل انسانوں نے اس کے اوپر نیزے سے وار کیا، اس کو بھی شہید کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ میں خیمے میں گیا دیکھ کہ بچے بہت بےتاب ہیں، پانی نہیں ہے۔ حضرت سکینہ جو اس وقت چھوٹی تھی، امام حسن کی بیٹی، وہ موجود تھی، انہوں نے بچوں کو جمع کیا اور اس کی والدہ بھی اسے کہہ رہے کہ پانی لا رہے، پانی آ رہے۔ بچے کہتے کہ پانی کب آئیں گے؟ تو حضرت عباس نے مشکیزہ لیا کہ میں پانی لیتا ہوں۔ پانی کے فرات اور دجلہ مصر اور یہ جو کوپے کے جو پانی ہے وہ موجود ہے، آب اتاب میں ہے، لیکن اس کو پیرا ہے، ادھر سے پانی نہیں لا سکتے۔ حضرت عباس نے نیزہ بھی لے گیا، ادھر پہنچے اور کسی مشکل سے پانی تک پہنچے، مشکیزے کو بھر دیا۔ جب ادھر سے آ رہے تھے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کرے پانی خیمے تک پہنچ جاتے، تو ایک ہاتھ کاٹتے بھی، دوسری ہاتھ کاٹتے، اس کو ہر طرح کے، پھر اسی مشکیزی کو پر بھی وار کرتے نیزے سے، اور مشکیزی سے پانی ختم ہو جاتا، اور پھر عباس ادھر شہید ہو جاتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو سر لے کے اپنی گود میں رکھتے، اور وہ پورے ایک تفصیل ہے۔ اور اسی کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تاریخ کا قصہ ہے، اور حکومتوں کے نشے میں لوگوں نے کام کیا۔ یہ حکومت چند دن کی حکومت کیا چیز ہے؟ حکومت کے نشے میں ہر دور میں لوگوں نے ایسے کیا۔ حکومت کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ دبدبا، یہ حکومت، یہ نشے دولت کرایہ دار ہے سب، اور گھر بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دن ابھی حکومت میں ہوتے، دوسرے دن جیل میں ہوتے، تیس دن زمین کے نیچے ہوتے۔ کتنے حکمران آ گئے، کتنے وزرائے اعظم، کتنے صدور جو زمین کے نیچے بھی۔ لیکن اس حکومت کے نشے میں جو بھی آیا اس نے نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں بھی حکومت کے نشے میں دیکھو، ابھی یزید کو کوئی جانتے بھی نہیں، یزید تھا اور امام حسین ہے۔ امام حسین لوگ کے دلوں میں زندہ ہے۔ دیکھو کسی میت کے اتنے صدیوں سے کس سے کوئی اس کے اوپر خون انسو نہیں بہاتے، دیکھیں امام حسین کا وہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ لوگ اس کے اوپر انسو بہاتے ہیں اور لوگ اس کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ جان دی ہوئی اسی کی تھے۔ حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو اپنے آپ کو اللہ کے نام کے اوپر اس دین کے صداقت کے لیے، دین کے حفاظت کے لیے قربان کرتے ہیں، سب اس کو ہو جاتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو گہرانہ ہے، امام حسین کے جو خاندان، جو خواتین، اور اس میں ایک چھوٹا بچہ امام زین العابدین سے چھوٹا تھا، وہ بیمار بھی تھا، جس کو بیماری کربلا کہتے ہیں، وہ بھی بچ گیا تھا۔ وہ خواتین، اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب وہ بھی تھی، اور یہ پورے قافلے کو لے کے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اور دیگر شہداء کے سر نیزے کے اوپر ہے، آگے، اور یہ خواتین پیچھے، سر سے دوپٹی گری ہوئی ہے، گرد آلود ہے، غبار آلود ہے، پانی نہیں ہے، بیچاروں کی پیاس ہے۔ اس حال میں پہلے تو یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اس قافلے کو، اور ادھر حضرت زینب نے بہت بہترین تقریر کی ہمارے بہنوں کے لیے، ہمارے بیٹیوں کے لیے، اسے بہت نمونے ہے۔ وہ روئے نہیں، وہ چیخے نہیں، اتنے لوگوں کے انہیں لاشیں دیکھے کے سامنے گر رہے ہیں، اپنے خاندان کے، اپنے بھائی کا سر دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیزے کے اوپر ہے، لیکن روئے نہیں، وہ بہادری دکھائے۔ پھر آگے یزید کے دربار میں ادھر پہنچے، اور ادھر بھی اس نے جو گفتگو کی اور جو تقریر کی ایک نمونہ ہے۔ ادھر یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر ٹیبل کے اوپر اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، زمین کے اوپر ایک چھڑی سے اس کے ہونٹوں کو بے ادبی کر رہے تھے، بے عزتی کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ چل گیا نا۔ ادھر ایک صحابی موجود ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور صحابی، مختلف اس میں اقوال ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی، اس ہونٹوں کو میں نے دیکھا
کہ اللہ کے نبی نے اس ہونٹوں کو چوما ہے اور تم ان ہونٹوں کو بےعزتی کر رہے. اور یزید بجائے کہ نصیحت قبول کرتے حکومت کے نشے میں اس صحابی کو پر بھی وہ کہتے کہ تم بوڑھا ہو ورنہ میں آپ کو بھی قتل کر دیتا. بہرحال اور پھر ادھر سے یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور اس کی پورا یہ جو قافلہ ہے خواتین مدینے تک پہنچے. جب مدینے تک یہ حضرت زینب روئی نہیں ہے، لیکن جب مدینہ پہنچ گئے اور ادھر صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا وہ آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ فیس بک سے واٹس ایپ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا. صحابہ کو جب پتہ چلا تو صحابہ کرام بھی بہت روئے، خواتین نکل آئے وہ بہت روئے. اس وقت پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت زیادہ روئی اس موقع پہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں چلی گئی، ادھر بہت زیادہ روئی ہو. لیکن میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے کس مقصد کے لیے شہادت پیش کی؟ وہ دین کے غلبی کے لیے. امام حسین کو پتہ تھا کہ میں یزید کے مقابلے میں جا رہا ہوں، میں زندہ نہیں آ سکتا ہوں، اپنے خاندان کو لے کے جا رہا ہوں، زندہ نہیں آ سکتی ہے خواتین یہ مرد. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی غلبی کے لیے، اس دن کی قامت کے لیے میرے خون بہہ جائے، میرے خاندان قربان ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ جو امام حسین نے گویا کہ یہ پیغام دیا کہ باطل دن کے مقابلے میں لڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، وہ اسلام کا تقاضا ہے کہ آدمی آگے بڑھے. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو پڑھنا چاہیے. اور آخری بات جو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمیں سمجھنا چاہیے اس دور میں تو امام حسین نہیں ہے، اس دور میں یزید نہیں ہے، لیکن وہ کردار موجود ہے. کس دور کی یزید کون ہے ہمیں پہچاننا چاہیے. اس یزید کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. وہی یزید ہے، وہی کردار ہے. ہاتھ الگ ہے کہ جو فلسطین کے اندر بھی مسلمان کو خون بہا رہے، جو کشمیر کے اندر بھی مسلمان کو خون بہا رہے، جو مسلمانوں کے درمیان لڑا رہے، وہی یزیدی قوت ہے جو آج بھی موجود ہے. اور دوسری طرف ہمیں حسینیت پہچاننا چاہیے کہ حسینی کردار وہ کیا ہے ہمیں پہچاننا چاہیے، ہمیں حسینیت کے ساتھ دینا چاہیے. اور افسوس ہے کہ یزیدوں کی جو اپنے آپ کو حسینی کہتی ہے اس زمانے میں، اس کے مجلسوں میں اب دیکھیں یہی یزیدی موجود ہے. پرسوں میں نے فیصل آباد کے ایک آدمی دیکھا، موجودہ حکومت میں وزیر ہے، مزے لے رہے، اور وہ نے ذوالجناح کے مہار کو پکڑ کے شو کر رہے کہ میں اپنے ساتھی ہوں. ایک آدمی پٹیل کراچی کے ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور وہ ایک امام بارگاہ میں رو رہے، ایسے رو رہے، کالے کپڑے پہنے رو رہے کہ بہت بڑا ہو. نہیں، میں شیعوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کا جو میدان ہے اس پہ حسینیوں کو اور یزیدیوں کے فرق کرے. آپ اگر ایک دن نکلتے ہو یزید کو لعنت پہ، یزید کو اس زمانے میں گزرے، وہ تو جو کچھ تھا اس زمانے میں گزرے. اس زمانے کی یزید کو پہچانو، اس زمانے کی یزید کا مقابلہ کرو، اس زمانے کی حسینیوں کو مضبوط کرو، تاکہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد حاصل ہو گیا تھا، تاکہ بہترین نظام ادھر حاصل ہو، دیکھ کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تاکہ نیک لوگ، صالح لوگ، اچھے لوگ آ جائے. ہم نے صرف اس زمانے میں صرف یہ سمجھا کہ سفید کپڑوں کو کالے کپڑوں سے تبدیل کرو، یہ حسینیت ہے. یہ نہیں ہے. حسینیت جو ہے ایک کالے کردار کو، ایک بدنما داغ کو سفید کردار سے تبدیل کرنے، یہ حسینیت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ اس مقصد کی قربانی دی. یہ اس اصل عظیم مشن ہے، عظیم مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سب حق کا ساتھ دینے کا توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد.